اور آپ کی ملاقات کرائیں تو ایسی نسبت پہ ملے ہیں تو میرے بھائی سب سے بنیادی چیز ہے جو ہے انسان کی نیت ہے. ہاں اگر ہم نے نیت صحیح نہیں کی تو یہاں سے جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ کھالی جائے گا. وہ کہتے ہیں نا نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا. ہاں اس لیے میں چاہتا ہوں، میری دلی چاہت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ہمارے بھائی بزرگ دوست بھی کریں اور ہماری ماں بہنیں بھی کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کیوں آیا ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ نیت کی درستگی، یہ نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، جس کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا. حضرت مولانا بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی شروعات نیت والی حدیث سے کی ہے. کہا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں. ٹھیک ہے بات چل گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بات چل گئی کہ بھئی عارف خان کوئی بالی ووڈ میں تھا، فلموں میں کام کیا کرتا تھا، پھول اور کانٹے اور فلانا دھماکہ فلمیں آئی ہے، وہ آج ہمارے علاقے ہماری بستی میں آ رہے ہیں، تو بھئی چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لیکن ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ ہم تو اللہ کی بات کو سننے کے لیے آئے، اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئے، نہ کہ جو ہے عارف خان کی بات کو سننے آئے. اگر ہم اپنی نیت صحیح کریں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تو ہدایت کے فیصلے فرما، اس محبت کو تو تیری محبت سے بدل دے. تو سب نیت صحیح کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. نیت یہ کرنی ہے کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، سب سے پہلی چیز. اور دوسری چیز، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر ایک ایمان والے کو اللہ نے دنیا میں اپنا سپاہی بنا کر بھیجا ہے، دین کا داعی بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کے دروازے کو، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے آپ پر بند کر دیا. اب قیامت تک کے کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا کہ اللہ کا دین قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، باقی رہے گا. تو کون لے کر چلے گا؟ کہا کہ وہ لے کر چلے گا جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ نے کلام میں ہماری تعریفیں فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی. سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے خیر والا راستہ بتائیں، جنت والا راستہ بتائیں. یہ سب سے بڑی خیر خواہ ہے. یہ سب سے بڑا رحم ہے انسانیت کے اوپر. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ خود اول دائی ہے، بذات خود اللہ دائی ہے. سب سے پہلے اللہ نے ساری انسانیت کو دعوت دی ہے، جنت والے گھر کی طرف بلایا ہے، امن والے گھر کی طرف بلایا ہے ساری انسانیت کو. اور اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر کے دنیا میں بھیجا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین پر عمل کریں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اسی لیے اللہ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا اور ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو عبد الجبار اور عبد الستار کے گھر میں پایا. یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کے گھر میں پایا. ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے.
ہم نے اللہ سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تو ہمیں مسلمان بنا دے، ایمان دے دے۔ اتنی بڑی دولت جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سمندر، سمندر کے اندر کے خزانے، یہ پہاڑ، پہاڑ کے اندر کے خزانے، یہ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر رکھ دیا جائے تو ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایمان کی قیمت کو بتلایا۔ وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی فکر نہیں کی۔ ہاں البتہ ہم فقر میں مبتلا ہو گئے۔ فکر میں مبتلا ہونے کی جگہ، فکر میں مبتلا ہونے کے بجائے ہم فقر میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں اپنا جس چاہے زندگی گزارو، جانوروں جیسے زندگی گزارو، ایک دن اللہ ہم کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، نفس نے دھوکے میں ڈال دیا، تو دنیا میں آ کر کے ہم من چاہی زندگی گزارنے لگے۔ ہم سارے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے، اور سنوارنے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ آج ہم سارے مسلمان اس دنیا کے اندر ایک بے فکری والی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بے حسی والی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بے ہوشی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جو ہے وہ غیر ایمان والوں کی طرح، جانوروں کی طرح، شیطانوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں، بلکہ اللہ نے ہماری رہبری کی، نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا۔ اور یوں تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، اللہ کی بے شمار نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، یہ دیا۔ البتہ اللہ نے یوں کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اس بات کی تکرار کی اللہ نے سورہ رحمان میں، اور کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، لیکن جب اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، مہر لگا دی، تو اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمتی کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے یہ جتلایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ آج یہ نعمت ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے شعبوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری شادی بیاہوں سے، ہمارے زندگی کے ہر حصے سے یہ نعمت دھکے کھا رہی ہے۔ آج اللہ کا دین ہمارے گھروں کے باہر کھڑا ہوا ہے اور پکار رہا ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے کہ نہ بھائی نہ۔ اپنی زبان سے نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ نہ بھائی نہ، تو اندر نہیں آنا، کیونکہ اگر تو اندر آئے گا تو جو ہے من چاہی چھوڑنی پڑے گی اور رب چاہی پر چلنا پڑے گا، جو بہت مشکل ہے۔ وقت پہ سونا پڑے گا، وقت پہ اٹھنا پڑے گا، سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف جانا پڑے گا۔ تو بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے تو باہر کھڑے رہے، تیرے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کاروبار کے باہر دین کھڑا ہے، کہتا ہے کہ میں اندر آ جاؤں، تو مسلمان کہتا ہے نہ بھائی نہ، تو اندر نہیں آنا۔ سارے گراہک آ سکتے ہیں، سارے جو ہے خرید کرنے والے آ سکتے ہیں،
सारी दुनिया के लोग आ सकते, लेकिन तू बाहर खड़े रहे, क्योंकि तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो जो है वो कारोबार नहीं होगा। तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा। सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो फिर मुनाफा कहां होगा। और तुझे तो पता है कि मुझे बैंक में इंटरेस्ट है और बैंक को मुझ में इंटरेस्ट है। तू अंदर आ जाएगा तो ये सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कारोबार से धक्के खा रहा है। ये दीन शादी ब्याहों के बाहर खड़ा हुआ है, फंक्शन हॉल और कन्वेंशनल हॉल के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, सदाएं लगा रहा है, क्या भाई मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना। तू अंदर आएगा तो ये सारी बेहयाई बेपर्दगी निकालनी पड़ेगी। ये वीडियो शूटिंग जो चल रही है, ये रोशनाई, ये ऑर्केस्ट्रा और जो मुगनियाएं और रक्कासाएं नाच रही है, इनको सबको निकालना पड़ेगा। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून आए हुए हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग आए हुए हैं, इन तमाम को निकालना होगा। इसलिए भाई जो है वो शादी जो है वो शादी हो जाएगी। शादी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। तो लोग नाराज हो जाएंगे भाई, इसलिए तू बाहर खड़े रहे। चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, चलेगा, लेकिन लोग नाराज नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, दोस्त अहबाब नाराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिंदगी के हर फील्ड, हर शोबे में आप देखें, ये अल्लाह का दीन धक्के खा रहा है, धक्के। यही वाहिद वजह है कि हम परेशान हैं। अल्लाह ने जिस तरह मैंने बतलाया कि दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह की है। हाँ, कभी अल्लाह मोहब्बतें डालता है तो कभी नफरतें डालता है। आज मुसलमान जो सारे आलम में परेशान है, आज मुसलमान ठोकरें खा रहा है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में, इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में नफरतें डाल दी। ये अल्लाह की तरफ से है मेरे भाई। जिस दिन हमारी जिंदगियों के अंदर दीन आ जाएगा, अल्लाह के अहकाम आ जाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आ जाएंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारी दुनिया को ज़ेर कर देगा। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह का एक हुक्म नमाज, एक हुक्म नमाज सारी दुनिया में जिंदा हो जाए, और ढूंढने पर भी एक मुसलमान बेनमाजी ना मिले, उस वक्त अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो देगा। आज हम देखें हमारी जिंदगियों में नमाजों का क्या हाल है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। मैं अक्सर अपने बयान में एक मिसाल देता हूं, आप लोगों को भी देना चाहूंगा, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क, हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहां तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल, 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला लात मारता है। मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते हैं? कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से
खाली हूं, अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतेह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर व किसरा